الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے 2 دن سے ہم تکبر کی حقیقت، تکبر کی برائیاں اور متکبرین سے اللہ کا غیظ و غضب اس پر بات کر رہے تھے۔ آج بھی اسی موضوع پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور وہ غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے، اللہ رب العزت سجدے کا حکم کرتے ہیں اور بندہ سجدے سے انکار کرتا ہے یا سجدے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اب بندہ وہ سوچے کہ وہ کس صف میں کھڑا ہے۔ جو بندہ تکبر اختیار کرتا ہے، جو بندہ کبر اختیار کرتا ہے، جو بندہ ایروگنس اختیار کرتا ہے، تو وہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو کس صف میں، کس لائن میں، کس کیو میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا پاتا ہے۔ کیا وہاں پر رحمان کے بندے ہیں یا وہاں شیطان کے بندے ہیں؟ یا وہاں رحمان کے ماننے والے ہیں یا شیطان کے ماننے والے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کن کے صف میں اپنے آپ کو پاتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ کبر کرنے والے رحمان کے بندے نہیں، شیطان کے بندے بنتے ہیں، کیونکہ رحمان کے بندے عاجزی اور انکساری والے ہوتے ہیں۔ رحمان کے بندے کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، تواضع ہوتا ہے، اور شیطان کے بندوں میں تکبر ہوتا ہے، گھمنڈ ہوتا ہے، اروگنس ہوتا ہے۔ اللہ نے صاف صاف فرمایا کہ صرف شیطان تھا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا، اور غرور کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، وہ مردود ہو گیا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ غرور گناہ میں پھنسا دیتا ہے۔ جب بندہ غرور کرتا ہے، جب بندہ تکبر کرتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، اور پھر ایک گناہ سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے گناہ میں وہ مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ اور اس عاجز نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تو کتنے سخت انداز میں ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، کہ بے شک خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے، گھمنڈ دکھانے والے، ایٹیٹیوڈ دکھانے والے، ایروگنس کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک بیٹا اپنے گھر میں رہتا ہے، باپ کی کمائی کھاتا ہے، باپ کے مکان میں رہتا ہے، لیکن باپ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے اپنے دوسرے بچوں کے سامنے میں، اپنے بیوی بچوں کے سامنے میں، اپنے رشتہ داروں کے سامنے میں کہ یہ جو بچہ ہے یہ اگرچہ میرے گھر میں رہتا ہے، اگرچہ یہ میرا بیٹا ہے، اگرچہ یہ میرا خون ہے، اگرچہ یہ میرا سپوت ہے، اگرچہ اس کی نس نس میں میرا خون دوڑ رہا ہے، لیکن میں اس سے تعلق نہیں رکھتا، میں اس سے محبت نہیں کرتا، میں اس کو اپنا دوست نہیں بناتا، میں اس کو اپنا وارث نہیں مانتا۔ اب بتائے اس سے بڑھ کر ذلت کی کوئی اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ جس گھر میں وہ رہتا ہے، جس کا وہ بیٹا ہے، جس کا وہ خون ہے، جس کا وہ عزیز ہے، جس کو بچپن سے کتنی لاڈ، کتنے پیار سے اس نے پالا پوسا بڑا کیا، اور بڑے ہونے کے بعد اس کے رویے کی وجہ سے، اس کے بیڈ ہیبٹ کی وجہ سے، اس کے برے برتاؤ کی وجہ سے
باپ تنگ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس سے محبت نہیں رکھتا، میں اس کو اپنا قرب نہیں دیتا، میں اس کو اپنا وارث نہیں مانتا، اور میری جائیداد میں اس کا کوئی حق نہیں ہے، میں اپنے وراثت سے اس کو بے دخل کرتا ہوں، اس سے بڑھ کر بھی اور کوئی ذلت کی بات ہو سکتی ہے کسی بیٹے کے لیے؟ تو اگر یہ بات آپ سمجھ پائے ہیں تو اب یہ سمجھیں، یہ رحمان اللہ ہے، اور اللہ کے ہم سب بندے ہیں، اور ہم تمام بندوں میں سے چند بندوں کے بارے میں اللہ یہ کہتا ہے کہ میرے وہ پسندیدہ نہیں ہے، میں انہیں دوست نہیں رکھتا، میں انہیں محبت نہیں کرتا، میں ان پر نظر التفات نہیں کرتا، میں ان سے محبت کی نظر سے ان سے نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا بننا چاہتے ہیں، وہ میری کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ میرا چادر اوڑھنا چاہتے ہیں، وہ میرے چادر کو پہننا چاہتے ہیں، وہ میری بڑائی بیان کرنا چاہتے ہیں، میرے بڑائی میری ہونی چاہیے، وہ کہتے نہیں میری ہونی چاہیے، میرے برابری کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کے لیے میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، ہم سب کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، کس دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ تو آج پھر میں یہ کہتا ہوں کہ تکبر چھوڑو، ایٹیٹیوڈ چھوڑو، گھمنڈ چھوڑو، عاجزی اختیار کرو۔ کسی نے آپ کا دل دکھایا ہے، کوئی بات ایسی انبن ہو گئی ہے، آپ اپنے ایگو میں رہتے ہوئے، آپ اپنے ایٹیٹیوڈ میں رہتے ہوئے، آپ اپنے تکبر میں رہتے ہوئے، آپ کو اپنی آن میں رہتے ہوئے آپ نے لا تعلقی اختیار کر لیا، آج ہی توبہ کرو، آج ہی اس سے صلح کرو، آج ہی اس سے دوستی کرو، آج ہی اس سے محبت سے پیش آؤ، آج ہی اس سے معافی مانگو، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے کلیگ کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ، اپنے سے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے کرایہ دار کے ساتھ، اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ میں، آپ سے چھوٹوں کے ساتھ میں، آپ سے بڑوں کے ساتھ میں۔ آج سے تکبر سے پیش نہیں آئیں گے، گھمنڈ سے پیش نہیں آئیں گے، ایٹیٹیوڈ ہم نہیں دکھائیں گے، کوئی ہماری گھمنڈ نہیں ہے، کوئی ایٹیٹیوڈ ہمارے اندر نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کوشش کریں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ ہمیں تکبر سے بچائیں گے۔ تکبر کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں اور فرمایا، اللہ ایک جگہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی جب ہم ان کو کوئی بات کہتے ہیں کرنے کے لیے وہ نہیں کرتے، اس سے یہی مطلب ہے کہ وہ آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، رسول کہہ رہے ہیں، آپ جس شریعت کو مانتے ہیں وہ شریعت کہہ رہی ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس میں تمیز کرو، اس سے بچو، آپ نہیں بچتے، آپ آیت کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور کیوں جھٹلا رہے ہیں؟ کیوں اس سے بھاگ رہے ہیں؟ اور آگے فرماتے ہیں، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے منہ موڑا، وہی لوگ دوزخی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ میرے دوستو، سوچو کتنا بڑا عذاب ہے کہ صرف تکبر کرنے کی وجہ سے، بڑا بننے کی وجہ سے اتنی بڑی پکڑ آ رہی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں جہنم میں جلاؤں گا اور ہمیشہ جلاؤں گا۔ تو میرے دوستو، کس چیز کا گھمنڈ ہے، کس چیز کا ایٹیٹیوڈ ہے، اور کس چیز کا ہم اپنے آپ میں یہ فکر کر رہے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی شان نہیں ہے؟ اصل شان والی ذات تو میرے اللہ کی ہے، اصل شان والی ذات تو صرف میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی ذات نہیں، میرے اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی شان نہیں۔ اور ہم بار بار یہ سوچیں، ہم اپنے گناہ کو یاد کریں، میرے جیسا گنہگار بندہ بھی کیا تکبر اختیار کر سکتا ہے؟ کس چیز کا مجھے تکبر ہے؟ اپنے بدعمالی کی طرف میں دیکھیں، اپنے گناہوں کو سوچیں، اور اللہ کی پکڑ کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ جب پکڑنے بھی آئے گا تو پھر میری کیا حیثیت ہوگی، میری کیا اوقات رہ جائے گی۔ اللہ جب پکڑنے پہ آتا ہے، بڑے بڑے کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ آپ نے فرعون کے بارے میں سنا تھا، آپ نے نمرود کے بارے میں سنا تھا، آپ نے حامان کے بارے میں سنا تھا، آپ نے شداد کے بارے میں سنا تھا، آپ نے ابو جہل کے بارے میں سنا تھا۔ یہ سارے واقعات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، لیکن سوچیں، اللہ نے پکڑ فرمائی، اللہ نے تہس نہس کر دیا، تباہ برباد کر دیا، عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ بڑی بڑی قومیں آئیں، انہوں نے تکبر کیا، اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ بڑی بڑی قومیں آئیں۔ ہم اور آپ جو آج جی رہے ہیں، ہم اور آپ آج جو اس وقت زندہ ہیں، وہ صرف اور صرف
میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت جی رہے ہیں، ورنہ ہماری جو بدعمالیاں ہیں، ہماری جو گناہ ہیں اور ہماری جو نافرمانیاں ہیں، اللہ ہمیں بھی تباہ و برباد کر چکا ہوتا۔ یہ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم ہے، ان کی مہربانیاں ہیں، انہوں نے جو دعائیں مانگی ہیں کہ اللہ اس پوری امت کو ایک ساتھ عذاب نہیں دیتا۔ تو میرے دوستو، آج یہ نیت کرو کہ اپنے گناہوں سے اور سچے دل سے توبہ کرو، اور ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں، جبکہ وہ خود بہت اللہ والے ہیں، بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا حشر ہوگا، اور جب تک مجھے جنت نصیب نہیں ہو جاتی اس وقت تک مجھے ڈرتے رہنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اے کاش میں انسان نہیں ہوتا، میں کبوتر ہوتا، میں درخت کی ٹہنی ہوتا، تاکہ میرا عذاب نہیں ہوتا، تاکہ مجھ پر کوئی سوال و جواب نہیں ہوتا، تاکہ میرے ساتھ میں کوئی کوشچنز نہیں ہوتے، قبر کے سوالات جوابات نہیں دینے پڑتے، حشر میں سوال جواب نہیں دینے پڑتے، میں اس سے بچ جاتا۔ کتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں، اور کتنی فکر ہے موت کی، کتنی فکر ہے آخرت کی، کتنی فکر ہے اپنی تیاری کی، اللہ کے سامنے میں پیش ہونے کی، اور ہم اور آپ کہاں ہیں، کس کھیت اور مولی کے گاجر ہیں۔ ہم سوچیں جمعہ کی نمازیں ہماری ڈھنگ کی نہیں ہوتی، ہفتے کے ہم نمازی ہیں، اور ہماری ایٹیٹیوڈ کا تو کیا کہنا۔ اور اس میں ایٹیٹیوڈ میں بھی دیندار لوگ بھی بہت شامل ہیں۔ جو حاجی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو ہر سال حج کر رہا ہوں، ہر سال ہر مہینہ 2 مہینے میں عمرہ کر رہا ہوں، میں تو اتنے صدقہ و خیرات کر رہا ہوں، میں تو اتنے زکوٰۃ نکال رہا ہوں، میں تو اتنے مدرسوں میں چندے دے رہا ہوں، میں تو اتنے مدرسے چلا رہا ہوں، میں تو مسجد کا سیکریٹری ہوں، میں مسجد کا ٹرسٹی ہوں، میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، میں مدرسے کا ذمہ دار ہوں، میں اتنے NGOs کو چلا رہا ہوں، میں اتنی انجمن کو چلا رہا ہوں، میں اتنی بیواؤں اور مسکینوں اور یتیموں کو دے رہا ہوں۔ اس لیے اب وہ اپنے آپ میں ایک گھمنڈ ہے، وہ اتنا گھمنڈ ہے، اس سے ملنے کے لیے آپ جائیں تو وہ بے رخی سے پیش آتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مسکرا کے آپ ملا کرتے تھے۔ میں اکثر اپنے ساتھیوں سے جب بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ بھائی مسکرایا کرو، کبھی بھی کسی کو دیکھو، کوئی انجان آدمی کی آپ کے ساتھ میں کس سے نگاہ مل رہی ہے، آپ اس کے ساتھ مسکرا دو، کیا پتا اس کا دل خوش ہو جائے، کیا پتا وہ کس تکلیف میں ہے، کیا پتا وہ کس غم میں ہے۔ آپ نظر سے نظر ملے، چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ آج ہماری یہ سنت بھول گئے، یہ سنت ہم سے مٹ گئی ہے، ہم جانتے ہی نہیں یہ سنت ہے، مسکرانا بھی سنت ہے۔ تو میرے دوستو، میرے پیارو، میرے عزیزو، آج یہ نیت کرو کہ تکبر ہم نہیں کریں گے، اپنے بڑائی اختیار نہیں کریں گے۔ اور تکبر کے بارے میں نے پچھلے آڈیو میں یہ بات بتا دی تھی، تکبر کی پہچان کیا ہے، تکبر کا سمٹم کیا ہے، تکبر کی پہچان کیا ہے؟ 2 سمٹم ہے۔ اب دیکھو، یہ 2 سمٹم اگر ہمارے اندر ہے تو ہم تکبر والے ہیں۔ پہلا سمٹم کیا تھا؟ فرمایا کہ لوگوں کو حقیر سمجھے گا، وہ تکبر کرنے والا لوگوں کو حقیر سمجھے گا۔ اور دوسرا سمٹم کیا فرمایا کہ وہ حق بات کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اب دیکھو، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ کپڑے کو جو ہے، ازار کو، کپڑے کو، پینٹ کو اور ٹراؤزرز کو، یہ جو ہے اپنے کپڑے کو ٹخنوں کے اوپر رکھا کرو۔ یہ بھی تکبر کی نشانی ہے، تکبر کی وجہ سے، وہ ایروگنس کی وجہ سے، اور متکبرین کی یہ پہچان ہے، متکبرین کی یہ صفات ہے کہ وہ اپنے کپڑے کو جو ہے اس طرح زمین میں لٹا کر اور زمین میں جھاڑو دیتے ہوئے وہ چلتے تھے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے، اللہ نے سخت ناپسند فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو کپڑے کو ٹخنوں کے نیچے، جس کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہیں وہ جہنم میں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ کوشش کرو کہ ہمارے کپڑے ٹخنوں کے نیچے نہیں آئے۔ مردوں کے کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہونے چاہیے، عورتوں کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت کا حال تھوڑا سا الگ ہو گیا ہے، مرد عورت بننے کے چکر میں ہے، عورتیں مرد بننے کے چکر میں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عورتوں کے کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہوتے جا رہے ہیں، مردوں کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہیں۔ تو اس لیے اس روش کو، اس چیز کو بدلو۔ مردوں کے کپڑے ٹخنوں کے اوپر ہونی چاہیے، عورتوں کے کپڑے ٹخنوں کے نیچے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ سیریز میں ہم مزید
دوسری روحانی بیماری کے متعلق میں تذکرہ کریں گے، اس پر بات کریں گے، اس پر انشاءاللہ اس نیت کے ساتھ میں بات کریں گے کہ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری وہ روحانی بیماری کو ہمارے اندر سے ختم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا دیندار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یہ بات سوچو کہ میں اللہ کو پسند آؤں، یہ کام کرنا ہے، میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ جاؤں، یہ کام کرنا ہے۔ کیا میرے اعمال سے، میرے کردار سے، میری باتوں سے، میری چلت فرت سے، میرے اٹھنے بیٹھنے سے، میرے کام کاج سے اللہ خوش ہو رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں؟ کیا میرا یہ کام شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا باہر ہے؟ بس اتنا سا بندہ سوچ لے، انشاءاللہ وہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اور خاص کر کے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ وہ دعا خوب کرے، خوب دعا کرے، اللہ کے سامنے میں روئے، گڑ گڑائے، عاجزی اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے میں روئے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم روتے نہیں ہیں۔ اور اگر میں سوال پوچھ دوں نا، اس وقت میں ہمارے پاس میں کئی سو لوگ ہمارے اس آڈیو کو سن رہے ہیں، کئی سو لوگ سن رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے ساتھ میں جڑے ہیں، لیکن اگر میں سب سے پوچھ لوں کہ بھئی یہ 1000 لوگ ہو، 1000 میں سے بتاؤ کتنے لوگ اس پچھلے ہفتے سے ایک ہفتے کے اندر میں اللہ کے سامنے میں گڑ گڑا کر روئے تھے؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر آپ روئے تھے؟ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بوڑھی، جوان ہو یا ادھیڑ عمر، کون ہے جو اللہ کے سامنے میں رویا تھا؟ لیکن میں خوشگمان ہوں، میں بدگمان نہیں ہوں کہ ہو سکتا ہے اچھے لوگ ہوں، لیکن اس وقت جو معاشرہ ہے، اس وقت جو ہماری سوسائٹی ہے، وہ حال ہمیں بتا رہی ہے کہ برسوں بیت گئے اللہ کے سامنے میں روئے ہوئے، برسوں بیت گئے اللہ کے سامنے میں روئے ہوئے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے سامنے میں رو کر دیکھو، اپنی پریشانی کو بھی مانگو، اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے میں پیش کرو، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے میں رکھو، پھر دیکھو اللہ تمہاری پریشانی کو کیسے دور کرتا ہے۔ مسائل کا حل دعا میں ہے، مسائل کا حل دعا میں ہے۔ انشاءاللہ دعا کرو، اللہ یہ بیماری کو میرے اندر سے بھی، آپ کے اندر سے بھی یہ بیماری کو ختم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے دوسری سیریز پر، دوسری ٹاپک پر انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ اور ایک بات اور عرض کرنی ہے کہ بھئی جو احباب سن رہے ہیں، ذرا کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی یا تو کمنٹ میں یا اپنے کسی شکل میں وہ کچھ باتیں رکھیں، اپنی رائے رکھیں کہ کیا باتیں ان کو سمجھ میں آ رہی ہے، یا کچھ باتیں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں، تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ کتنے احباب اس میں جو شوق سے سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ باتیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔